السلام علیکم، آپ کا میزبان عامر شہزاد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورہ ابراہیم کا ایک مختصر سا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی یہ آیت الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا اور اس کے بعد والی آیت مکہ مکرمہ میں نازل نہیں ہوئی۔ اس صورت میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 35 تا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، کفار کی مذمت بیان کی گئی اور کفر کرنے پر انہیں شدید عذاب کی وعید سنائی گئی، اور مسلمانوں سے ان کے نیک اعمال کے بدلے جنت دینے کا وعدہ کیا گیا۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کر کے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور ان قوموں پر نازل ہونے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے امن اور رزق کی، لوگوں کے دل خانہ کعبہ کی طرف مائل ہونے کی، اپنی اولاد کے بتوں کی پوجا سے بچنے کی، اپنی اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دینے کی، اپنے والدین اور مسلمانوں کی مغفرت کی جو دعائیں مانگی وہ بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 4، ایمان اور کلمہ حق کی مثال پاک درخت سے، جبکہ گمراہی اور کلمہ باطل کی مثال خبیث درخت سے بیان کی گئی۔ نمبر 5، قیامت کی ہولناکیاں بیان کر کے نصیحت کی گئی اور ظالموں کے لیے مختلف قسم کے عذابات بیان کر کے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ نمبر 6، قیامت کے دن عذاب مؤخر کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ سورہ ابراہیم کی اپنے سے ماقبل سورۃ رعد کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ رعد میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور سورہ ابراہیم کی پہلی آیت میں قرآن پاک نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ان کے رب عز و جل کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالیں جو عزت والا اور سب خوبیوں والا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل اسلام کے نور کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔